الحمد لله حمدا كثيرا واسعا مباركا فيه والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، جو صفات بیان کی ہیں، اس صفت میں ایک خاص بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جب اپنے ایمان پہ قائم رہتے ہیں اور اپنے عہد پر قائم رہتے ہیں اور اس کے ایمان کی وجہ سے باطل کی طرف سے مختلف طاقتوں کی وجہ سے جو دشواریاں، چیلنج پیش آتے ہیں اور خود مسلمانوں میں جو کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بعض لوگوں میں ارادے کی کمزوری ہو جاتی ہے، بعض لوگ کسی وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس موقع پر وہ بندے اللہ کو پسند ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اس کے عہد پر سچ کر دکھاتے ہیں، اپنے عہد کو سچ کر دکھاتے ہیں، اور اس عہد میں کسی کی جان بھی چلی جاتی ہے اور کسی کو اس پر کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اس کا بھی موت کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے اور وہ اس کے لیے تیار ہے۔ اور سب سے بڑی بات اللہ نے آخر میں کہی کہ وہ انہوں نے کسی لمحے میں بھی ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ اسلام سے پلٹ جائیں، اپنے عہد سے پلٹ جائیں، اپنے مشن کو چھوڑ کر کسی اور مشن کی طرف چلے جائیں۔ تو ان واقعات کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر خود ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کی سیرت صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ نے ایک کام شروع کیا، اس میں کچھ لوگ شریک ہوئے اور کچھ لوگ اس سے انکاری ہوئے، کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن جو بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مشن پر آپ نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، تب بھی ہم ہٹیں، میں اپنی راہ پہ قائم رہوں گا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری موت کا انتظام کر دے یا مجھ سے یہ کام پورا کرا لے۔ اور یہی چیز آپ کے صحابہ میں تھی، 13 سال ان کی تربیت ہوئی تھی، اور جب مدینہ میں تشریف لے گئے آپ اور آپ کے صحابہ تو وہاں پر بھی لوگوں نے آپ کو آسانی سے، نرمی کے ساتھ، سکون کے ساتھ نہیں رہنے دیا اور ان کے خلاف ماحول پیدا کرتے رہے، اور مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، ان کے معاشی حالات خراب تھے، سیاسی طور پر کمزور تھے، اندرونی طاقتیں بھی ان کے خلاف ہو سکتی تھیں، باہر سے تو لوگ تھے ہی۔ تو اسی میں احزاب کا واقعہ پیش آیا جس میں تمام طاقتیں اکٹھا ہو گئیں، جیسے الائٹ فورسز ہوتی ہیں کہ کفر کی متحدہ طاقت آپ کے خلاف جمع ہو گئی، اور اس موقع پر خود اللہ تعالیٰ نے منظر پیش کیا ہے کہ کیسے کیسے حالات پیش آئے اس وقت۔ لیکن جس بات کو اللہ تعالیٰ نے فرق بتایا کہ غزوہ احزاب نے 2 لوگوں کو الگ الگ کر دیا، ایک تو وہ تھے جو ایمان والے تھے اور سخت ترین حالات میں ان کا ایمان بڑھ گیا، اس کے مقابلے میں کمزور ایمان والے تھے، مشکوک ایمان والے تھے، ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کو تو یہ محسوس ہوا کہ خواہ مخواہ مارے گئے، آرام سے گھر میں زندگی گزارتے، مزے کرتے، دوستیاں بھی دوسروں سے رکھتے، ان سے بھی بچ جاتے۔ تو دونوں کا اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے۔ بنیادی طور پر یہ منظر صرف نبی کریم کی سیرت کا نہیں ہے بلکہ یہ پوری امت کا منظر ہے۔ ہر دور میں یہ واقعہ پیش آتا رہا ہے کہ ایک اسلام کے لیے کھڑے ہونے والی طاقت ہے، دوسری اس کے مقابلے میں منتظر یا کہہ لیجئے کہ نیوٹرل طاقت ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ اس بات پر ہے کہ فکری جمود، انحطاط کیسے ہوتا ہے، کیسے ہم سمجھیں کہ فکری انحطاط ہوا ہے اور کیسے ہم سمجھیں کہ اس وقت انحطاط کی حالت ہے اور کیسے ہم اس کا تدارک کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس میں پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ فکر میں انحطاط نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم کو دیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے تمہارے لیے دین کو پورا کر دیا ہے اور تمہارے پر نعمتوں کا تمام کر دیا، تمام نعمتیں تمہارے پر اتار دیں، دین مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے جو دین ہم نے منتخب کیا ہے اس کو ہم اس سے راضی ہو چکے ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسلام جو ہے وہ عروج و زوال سے بالا تر چیز ہے۔ اسلام اپنی اصل حیثیت میں اب مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی قسم کی نہ تو اضافے کی ضرورت ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہوگی، نہ اس کو بدلا جائے گا کہ حالات کے ساتھ بدل دیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہماری وابستگی کس درجے کی ہے۔ ہم اس سے وابستگی میں اگر شرطوں کے ساتھ آتے ہیں کہ اگر یہ کام ہوگا تو ہم کریں گے، جیسے یہودیوں نے شرطیں لگائیں، یا کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام اگر ٹھنڈا آئے گا تو ہم کر لیں گے، اسلام کی فتح ہو جائے گی تو ہم شریک ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے سب سے پہلے تو اپنی اطاعت کو انکنڈیشنل مانگتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ ہم نے نبی کریم سے بیعت کی تھی کہ آسانی ہو یا تنگی ہو، اور مشکل حالات ہوں یا آسان حالات ہوں، یا ہمیں پسند آئے یا ناپسند آئے، ہر حال میں ہم بیعت پہ قائم رہیں گے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمنشۃ والمکرہ والعسر والیسر وعلی العسر والیسر، اور ہم چاہے اس کے لیے تیار ہوں یا نہ ہو۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس بات کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کہاں تک کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے ذریعے سے دین کو کامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو فکری انحطاط جو ہے وہ بنیادی طور پر دو اسباب اس کے ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب تو طبعی ہوتا ہے، فطری طور پر ہے کہ ایک انسان کے اندر جوانی میں بہت جوش ہوتا ہے، اس کے بعد بڑھاپے میں کم ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں حالات اس کے اچھے ہوں، دوسرے وقت میں حالات کم ہو جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باہر کے حالات سے کبھی کبھی انسان ٹوٹ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ فطری انحطاط نہیں کہلاتا، بلکہ یہ مختلف مرحلے ہوتے ہیں، دعوت کے مرحلے ہوتے ہیں۔ اور اس فکری انحطاط کا علاج یہی ہے کہ ہمارا تعلق امت سے جڑا رہے، امت کے تمام طبقات سے جڑا رہے، بوڑھوں کا نوجوانوں سے، جوانوں کا بوڑھوں سے، عورتوں مردوں کا، سب کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رہے۔ تو حدیث شریف ہے کہ آپ نے فرمایا المومن ضعیف قوی باخیہ، مومن خود کمزور ہے لیکن جب اس کے بھائی کے ساتھ اس کا جوڑ بن جاتا ہے تو مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد جو ہے طاقت ہے، اتحاد اپنی جگہ پر قوت ہے۔ تو اس کا فکر، اس طرح کی کمزوری کا علاج یہ ہے کہ ہم وابستہ رہے شجرت سے، امید بہار رکھ۔ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہمارے لیے اب حالات نہیں رہے، یا آج کل کے حالات ایسے نہیں ہیں، یا اب یہ کام آج کے دور میں نہیں ہو سکتا، اور ہم اپنا کوئی اور مزید کام کر لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ وہ جو ہمارے اندر کمزوری آئے گی ہم اس کو اسلام سے جوڑ دیں گے کہ صاحب آج کے دور میں اسلام قابل عمل نہیں ہے، یا مسلمانوں کے اندر کمزوریاں آ گئی ہیں، یہ جماعت کمزور ہو گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ چیز ہوگی تو اس کے نتیجے میں انحطاط بھی آئے گا، اور وہ انحطاط اس معنی میں ہوگا کہ ہم ہمت ہار بیٹھیں گے۔ طاقت کا ایک معیار وہ ہے جو دنیا بتاتی ہے، فوج کا معیار ہے طاقت، مختلف طاقتیں ہیں۔ ایک معیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ایمان کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ایک ایمان کی طاقت 10 کافروں کی طاقت کے برابر میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً، چھوٹی سی طاقت ٹکڑی تھی، بڑی طاقت پہ جیت گئی۔ ایسا کیسے ہو جاتا ہے؟ لیکن تیسری طاقت جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے عزم کی، یعنی عزم و حوصلہ جو ہوتا ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں فرض کیجئے کہ بندوق ہے، بندوق کا لفظ میں یوں ہی استعمال کر رہا ہوں، لیکن فرض کی کوئی میرے ہاتھ میں طاقت کی چیز ہے اور میں خود ڈرا ہوا ہوں تو وہ کام نہیں آئے گی۔ لیکن میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بھی چیز ہے، میرے اندر ہمت ہے، تو میں اس سے کام لے کر بھی مخالف طاقت کا یا کوئی حملے کا یا کسی قسم کے خطرے سے اپنے آپ کو بچاؤ کر سکتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے اپنے کچھ نکات کی روشنی میں یہ بات پیش کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر اس کو کیسے سمجھیں آپ کہ فکری انحطاط آ رہا ہے، کیسے محسوس کریں کہ اس کے اندر زوال کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امت 2 قسم کے فتنوں سے گزرے گی اور گزر رہی ہے۔ ایک فتنہ تو وہ ہے جو اس کا باہر کی بیرونی طاقتیں اس پہ حملہ کریں گی۔ اسلام کی تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ کبھی مسلمانوں نے باہر کی طاقت سے شکست نہیں کھائی، چاہے کچھ بھی فرق ہو۔ لیکن جو اندرونی طاقت ہے، جس کو آپ منافقوں کی طاقت بھی کہہ سکتے ہیں، مسلمانوں کی اپنی شیرازہ بندی کے کہہ سکتے ہیں، تو میں اگر اس کے چند آپ کو تحریک کے مقاصد کی روشنی میں بتاؤں، سب سے بڑے جو فتنے ہمارے آتے ہیں وہ ہے انتشار فکر، اور اس کے بعد گروہ در گروہ، فرقہ در فرقہ ہمارا تقسیم ہو جانا۔ نمبر 2 بے مقصدیت، کہ ہمارا ہدف کا تعین ہی نہیں ہے، ہمیں یہی نہیں معلوم ہم کیوں کام کر رہے ہیں۔ یہ
بہت سے لوگوں نے کہا، قرآن میں کہا اللہ نے کہ بھائی انہوں نے کہا اسلام لاؤ تو ہم بھی اسلام لے آئے، تو ہم بھی شریک ہو گئے۔ تیسرا فتنہ ہمارے یہاں جو ہے قیادت استحقاق ہے حق کے ساتھ، لیکن مطالبے کے ساتھ نہیں۔ ہمارے ہاں اس وقت وہ ایک مطلوب چیز بن گئی۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات تو کرتے ہیں پوری امت کی، پورے دین کی، لیکن عملاً اس کو صرف اپنے جو چند نظریے ہیں، چند گفتگو ہیں، اس کے اندر اس کو محدود کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے ہاں جو ہوش اور جوش کا ایک تناسب ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہے کہ نوجوانوں میں جوش ہوتا ہے، تجربات ہوتے ہیں بوڑھوں کے اندر، تو ان دونوں کا آپس میں اگر تعلق ٹوٹ جائے اور صرف جوش رہ جائے تو پھر اس کے بعد مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ خود نمائی کا شوق ایک فتنہ ہے، اس کے ساتھ جلد نتائج حاصل کرنے کا شوق۔ یہ تاریخ، امت کی تاریخ اور فرد کی تاریخ میں بڑا فرق ہے۔ امت کی تاریخ برسوں چلتی ہے، سینکڑوں سال میں اس کے نتیجے نکلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے غیر مستقل مزاجی، کہ ہم ایک بات پہ جچے نہیں رہتے، ذرا سا کچھ مزہ ہوا نا کہ بھائی چلو اور چلتے ہیں، چلو جو کہتے ہیں کہ ذرا سا ہر طرح کے تجربے کر کے دیکھ لیں، چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک راہوں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ہمارے ہاں ایک نیا شوق پیدا ہوا ہے کہ ہم نئے نئے تجربات کریں۔ ایک تحریک بن گئی، ان کا یہ کرنی چلی، دوسرے پہ چلتے ہیں۔ تجربے کے نتیجے میں ہم اپنی پوری زندگی کو داؤ پہ لگاتے ہیں، اسلامی کام کو داؤ پہ لگاتے ہیں۔ ایک بہت کمزوری جو ہمارے اندر آ گئی ہے، وہ دو چیزیں آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے ہر بات کو حق بنا دیا، یعنی چھوٹے چھوٹے اختلافات بھی حق بن گئے ہمارے، کہ ذرا سا نظریے کا اختلاف نہیں بلکہ صرف ذرا سا پسند ناپسند کا اختلاف ہوا، اس کو ہم نے حق و باطل کا بنا دیا۔ اس کے مقابلے میں دوسری بات جو ہمارے یہاں آئی ہے امت میں مجموعی طور پر، اس میں ظاہر تحریک بھی شامل ہے، کہ حق بات کہنے کا حوصلہ کم ہو گیا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب صحیح موقع پہ کہنا نہیں کہا، بعد میں باتیں ہو رہی ہیں، بعد نکل کے باتیں ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ انتشار پیدا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہمارا ایک امت کا ایک مزاج بن گیا ہے، وہ یہ کہ ہم وی آر نیشن آف ایمرجنسی۔ ہم اگر اچانک کوئی حالات بڑے خراب ہو جائیں، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی فساد ہو جائے، اچانک پوری امت متحرک ہو جائے گی، اور جب نارمل حالات ہوئے تو معلوم پھر ہم سو گئے۔ ہمارے یہاں یہ صورتحال نہیں ہے کہ ہم ایسے رہیں کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہمارے اندر ایک حد تک تو ہم متحرک رہیں، ایک حد تک ہمارے اندر قوت عمل موجود رہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے اندر جو ایک اجتماعیت ہوتی ہے، اس میں قیادت ہے، اس میں امیر ہے، اس میں مامور ہے، اور ان دونوں کے اندر اپنے اپنے ان کے درجہ بندی ہے۔ اس میں اگر فرض کیجیے اجتماعیت کا سارا بوجھ جو ہے عوام پہ آ جائے اور قائد کچھ نہ کرے، یا قائد پہ آ جائے اور مامور نہ کریں، تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ وہ ہوں گے۔ ایک چیز جس کی طرف میں آپ کو ضرور توجہ دینا چاہوں گا، اور اس کو اگر آپ علامہ اقبال کو پڑھیں گے تو اس سے آپ کو اور بات سمجھ میں آئے گی، کہ ہمارا 500 سال کا جو دور گزرا ہے، اس میں دو کمزوریاں ہمارے اندر آ گئی تھیں۔ ایک تو ہمارے اندر جو اجتہادی طاقت ہوتی ہے، یعنی خود سے قوت فیصلہ، ایک فیصلہ کرنا، بلکہ ایک کہہ لیجئے کہ بس ایک اندھی بہری ایک ہمارے پاس فکر ہے، اور ہم اس کو بس بغیر سمجھے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم نے اپنے سارے کام جو تھے وہ اسلام کے اندر جو ہر لہر کے ساتھ ایک پانی کے اندر ایک نیا تجربہ ہونا چاہیے، وہ ہم نے نہیں کیا، اور ہم ایک ٹھہرا پانی بن گئے۔ دوسری کمزوری ہمارے یہاں آئی کہ ہم نے بہت سے کام حکومت کے ذمہ ڈال دیے۔ حکومتیں ہمارا کام کریں گی، مسجد وہی بنائیں گی، مدرسہ وہی بنائیں گی، تعلیم کا انتظام، معیشت کا انتظام، سڑکوں کا انتظام وہی کریں گی، اور ہمارا کام بس صرف ان سہولتوں سے فائدہ اٹھانا رہ گیا۔ تیسری چیز جو اس کے ساتھ ہوئی کہ جب ہمارے اوپر دوسری طاقتوں کا تھوڑا بہت اثر ہوا، اس کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک قسم کی، اگر میں اس کو لفظ استعمال کروں چاہے وہ اچھا نہ ہو، لیکن میں اس کو انداز استعمال کرنا چاہتا ہوں، ایک تو غلامی ہوتی جو نظر آتی ہے، لیکن ایک غلامی ہوتی جو فکری طور پر آ جاتی ہے، اور اس فکری غلامی کی دو تین چیزیں آپ اس سے پہچان سکتے ہیں۔ ایک تو اس میں قوت فیصلہ کمزور ہو جاتی ہے، اور دوسرا اس کے اندر آپس میں اعتماد کم ہو جاتا ہے، بھروسہ کم ہو جاتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں تنقید، اور بتنقید بھی نہیں بلکہ ایک طرح سے تحقیر، یہ چیز بڑھ جاتی ہے۔ آزاد قومیں جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں، کمزوری میں بھی ان کو اٹھاتی ہیں اور ان کو حوصلہ دیتی ہیں، ان کا احترام کرتی ہیں، ان کے اندر قوت نفس کو ابھارتی ہیں ان کے۔ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے اندر کمزور ہو گئی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کوئی ہوا چلتی ہے اور اچانک ہمارا بنایا ہوا گھر جو ہے وہ گھاس پھوس کا ہوتا ہے، وہ ہل جاتا ہے۔ اگر مضبوط گھر ہم نے بنایا ہو تو بہت بڑی بڑی آندھیاں اس سے ہم روک سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے اس چیز سے نکلنے کے لیے وہ کیا ہے کہ قیادت چاہیے ہمیں، جو خیر خواہی والی ہو، مخلص ہو، مستقل مزاج ہو، مقصدیت سے جڑی ہو، اور امت کے اصلاح کے لیے یکسو ہو۔
معروف کے لیے جد و جہد کرے اور منکر سے دور رہے۔ امام غزالی کا ایک قول میں آپ کے سامنے نقل کروں گا کہ نیکی کی دعوت اور برائی سے دوری اسلام کا سب سے بڑا قطب اعظم ہے، سب سے بڑا مرکز ہے۔ انبیاء کی بعثت اسی لیے ہوئی ہے۔ اس کو ترک کر دیں تو جہالت، گمراہی اور فساد کا دور دورہ ہوگا۔ امام الحرمین کا ایک قول نقل کیا ہے امام نووی نے کہ مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت قائم کرے، حکومت کو برقرار رکھے، لیکن اس سے بڑھ کر جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اہلیت کے مطابق پوری امت کے تمام فرد اس ذمہ داری کا حصہ بنے۔ حکومت صرف حکمرانوں کا کام نہیں ہے بلکہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکمرانوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ امت کی طرف متوجہ کر کے دی ہیں۔ یعنی قرآن نے کہا کہ مثلا اللہ نے کہا کہ فَاقْطَعُوا السارق والسارقہ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اے لوگو اس آدمی کا ہاتھ کاٹو جس نے چوری کی۔ حکمران سے نہیں کہا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مخاطب ہے دین کی، تو امت کیسے اس پہ عمل کرے گی؟ امت عمل کرے گی ایسے ذمہ داروں کو لا کر جو یہ کام کریں گے۔ تعلیم کے لیے ایک ذمہ دار بنائے گی، دین مسجد کے لیے ایک کو ذمہ دار بنائے گی، حکمرانی کے لیے ایک ذمہ بنائے گی، قاضی کے لیے ایک الگ ذمہ داری ہوگی۔ تو یہ امت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب اگر حکمرانی غائب ہو جائے، حکومت نہ ہو، تب بھی یہ امت مخاطب رہے گی۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو ہمارے ہاں جن فرقوں نے یہ اسلام کا یہ حصہ کیا کہ اسلام کو ایک امام سے وابستہ کر دیا، اسلام کو ایک خاص مسلک سے وابستہ کر دیا، اب وہ مسلک غائب ہوگا یا امام غائب ہو گیا تو امت غائب ہو گئی۔ امت موجود ہے، پہلے دن سے لے کے آج تک رہے گی۔ تو یہ فکری طور پر ہم اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب ہم یہ کام کر رہے ہیں، چھوٹا سا کام کر رہے ہیں، یہ اصلاً ہم وہ پانی ہے جس سے ہم نہر بنائیں گے، نہر سے سمندر بنے گا اور امت کے اندر وہ پانی، امت اس پانی کا حصہ بنے گی۔ یہ چیز اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہمارا قرآن مجید جو بات ہم کو بتاتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم نے جو چھوٹے سے چھوٹا کام کیا ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ اگر تم نے خیر کا ایک کام کیا ہے تو وہ بھی ہوگا۔ ہمارے یہاں بات اب یہ ہوتا ہے ہم نے کیا کام کیا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، ہم نے بہت کام کیے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے امت کو بچا کے رکھا ہے، امت کے ایمان کو بچا کے رکھا ہے، امت کے اندر امید کو بچا کے رکھا ہے، اور امت کے اندر ایسے افراد کی ہم نے ہمت افزائی کی ہے جو اس کام کو آگے بڑھیں گے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں یعنی انحطاط کی اگر ہمیں کوئی فکر ہے بالکل کرنی چاہیے، لیکن اس سے مایوس ہو جائیں ہم اور اس سے یہ سوچ لیں کہ اجتماعیت کی اب ضرورت نہیں ہے اور اس کو اس کام کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہیں سے شیطان کا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو سب سے بڑی کفر کے ذریعے سے شیطان، اصل کفر کا مسئلہ اسلام کے نزدیک اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا شیطان کا وہ حملہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے انسان کو وہ مایوس کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعقوب کی زبان نے کہ لا تیأسوا من روح اللہ انہ من یئس من روح اللہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے صرف وہ مایوس ہوتے ہیں جو کفر پہ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مومن کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہو سکتا، اور اس لیے اگر فکری انحطاط کی ہمیں فکر ہے تو یقین کرنی چاہیے، لیکن اگر اس کا انجام ہم مایوسی میں لے جائیں یا ہم کہیں کہ ساری چیزیں لپیٹ کے رکھ دی جائیں، بس یہیں سے شیطان کا ہمارے ساتھ وار ہوگا۔ باقی یہ کہ اگر میں ایک مثال دوں آپ کو کہ فرض کیجئے کہ 50 لوگوں نے ایک کام کیا، اس میں 10 لوگ خراب تھے، امید تو یہ ہے کہ 10-40 کی وجہ سے مضبوط ہو جائیں گے، لیکن فرض کیجئے وہ خراب بھی ہو جائیں۔ مثلا کسی آدمی نے نماز پڑھی، اس کی نماز غلط ہوئی، تو میں اپنی نماز کی فکر تو کروں کہ لیکن اگر میں یہ کہوں صاحب میری نماز ٹھیک ہو رہی تھی، خراب ہو رہی ہے، ایسے میں جماعت میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو یہیں سے میرا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ فکری طور پر جو انحطاط ہے، اگر اس کی کوئی ہے بھی، میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ ہے، لیکن اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے جائزے کو لے کر دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کمزوری آ گئی ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں بعض دفعہ مخاطب دوسرا ہوتا ہے کہ فلاں کو یہ کرنا چاہیے، ذمہ داروں کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے صحابہ نے آپ سے پوچھا، جب آپ نے بتایا کہ ایسے حالات خراب ہوں گے کہ بڑی صورتحال ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ ہم کیا کریں، ہم ان کو ہٹا دیں؟ آپ نے فرمایا تو اپنی ذمہ داری انجام دیتے رہو، تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے طے ہوگا کہ تمہارا کیا اجر ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ طے کرے گا۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب ایسے حکمراں آئیں گے جو تمہیں دین سے بھی کمزور کریں گے، تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو 3 درجے کے لوگ ہوں گے ان کے مقابلے میں، جس نے ان کو کھل کے ان کا انکار کیا تو وہ تو اللہ کے مکمل طور پر اس کی برات ہو گئی، لیکن جس نے اس کو دل سے برا مانا وہ بھی بچ گیا۔ من انکر فقط سلم، جی، لیکن ولیکن من رضی و تابع، لیکن وہ آدمی مارا جائے گا جو اس پہ راضی ہو جائے اور ان کے پیچھے چل پڑے۔ آج کل ہمارے ہاں ایسے آپ کو بہت سے موقع ملیں گے جس میں آپ کو
کسی ملک کے میں نام لے کے بغیر لیے کہوں کہ بہت بڑی بڑی شخصیتیں ہماری اسلام میں آئیں، تحریک میں آئیں، اس کے بعد ان کو محسوس ہوا تحریک میں کچھ کام نہیں ہو رہا ہے، اس کے بعد وہ اچانک انہوں نے اپنا پالا بدلا اور معلوم ہے پھر ایسی جگہ چلے گئے جہاں صرف اقتدار ہے، جہاں پر صرف سیاست ہے، جہاں دنیا کی چیزیں ہیں، اور وہ اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ صاحب جماعت تو بڑی نکمی ہے، اس میں تو اقتدار میں آنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ تو اقتدار میں آنے کا موقع اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی جگہ پر پاسبانی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ورابطوا یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو ایمان پھیلاؤ، ڈٹے رہو صبر کے ساتھ، اور اپنے جو پوزیشن تم کو دی گئی ہے اس میں ڈٹے رہو۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو ہم کامیاب ہیں۔ ایک صحابی ہیں جو کہتے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، اللہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، وہ تو بیچارے شہید ہو رہے تھے، وہ تو مارا جا رہا تھا۔ تو اگر ہم اس حوصلے کے ساتھ اس کام میں شریک ہوئے ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کام ہم سے لے رہا ہے تو ہم پر احسان کر رہا ہے، ہم اس پر احسان نہیں کر رہے، اور اگر ہماری طرف سے کمزوری ہو رہی ہے تو ہم اس کی تلافی کرنی چاہیے، لیکن ہم اس کو اسلام کو الزام دے دیں اور اسلام کی ہی ہم کو مطلب مشورے دینا شروع کر دیں تو اس سے ہمارا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ اسلام بہرحال اپنی جگہ پر محفوظ ہے، وہ باقی رہے گا، اور اس کو اپنی جگہ پر جو اللہ نے اس کی طاقت رکھی ہے وہ واپس بھی آئے گی۔ تو اسی بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس طرح کی احساس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔